بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر شرما جی اور کرنیل صاحب اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ کی پوری انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سب ٹرینر اور بہت سارے علاقوں اور ملکوں کے ساتھی قاری احمد عبداللہ صاحب اور ہماری جمعیت علماء ہند کی اس وقت جو ٹریننگ کا نظام ہے 108 مثالی اضلاع کے ذمہ دار محترم جناب مفتی محمد ذاکر حسین صاحب اور میری بہن اور میری بچیاں اور یہ سب میرے عزیز بچے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں میں سے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی کہ آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ ہزار لوگ ہیں، کروڑ لوگ ہیں، اللہ نے آپ ہی کو کیوں منتخب کیا؟ آپ اس پہ غور کیجئے اور آپ سوچئے۔ جب میں اس ڈریس کو دیکھتا ہوں جس ڈریس میں آپ لوگ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈریس، یہ یونیفارم اور یہ لوگ میری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک عجیب سی مناسبت اور ایک عجیب سا جوش دل میں پیدا ہوتا ہے، میں اسے اظہار نہیں کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں۔ ابھی مولانا واصف صاحب نے ذکر کیا کہ حجاج سے دعا کراتے تھے۔ کل جب ہلدوانی کو حجاج جا رہے تو میں نے ان سے کہا سب سے کہ مقامات مقدسہ پر آپ لوگ جا رہے ہیں تو انہیں مت بھولیے گا، انہیں آپ مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی مت بھولیے گا۔ ہلدوانی کے جو حالات ہیں انہیں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، دعائیں کرنی۔ تو وہ بہت خوش تھے۔ میں پچھلی جب 2019 میں خدمت کا سلسلہ چل رہا تھا تو روزانہ آتا جاتا تھا، روز بلا ناغہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں دفتر سے نکلتا تھا نماز پڑھ کے، پیدل ہی جاتا تھا تو پیدل ہی آتا تھا، اور وہاں دیکھتا تھا بچے حالانکہ رات بھر کے جگے ہوئے ہوتے تھے لیکن چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو یہ خواہش میری ابھی بھی ہے اور آپ حضرات سے بھی کہ آپ جدھر سے گزرے تو مسکراتے رہیں، وہاں بھی کتنا بھی بوجھ ہو جائے، 3 شفٹ کام کرنا پڑے، وہ اپنے لیے فخر اور نعمت سمجھیے۔ 2 وقت کام کرنے کا موقع ہو، جتنا میں اثر ہو جائے تو چند دنوں کے لیے ہے، تو آپ کو بوجھ نہیں محسوس کرنا ہے۔ میں نے دیکھا پچھلی مرتبہ کشمیر کے بزرگ حجاج نے مجھ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں نظام کے تحت بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے بچے جمعیت الفلاح نظام میں آتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ وہ مجھے پکڑ کے رونے لگے، بزرگ حاجی تھے، اور وہ رو کے کہنے لگے کہ جتنی خدمت میری ان لوگوں نے کی ہے آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حجاج کی ایسی خدمت کبھی ہوئی ہو، وہیں رام لیلا میدان میں۔ تو میں تو اسی وقت سے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ دعا قبول ہو کر رہے گی کہ آج رام لیلا میدان میں ہے، کل عرفات کے میدان میں رہیں گے اور ضرور رہیں گے۔ اس کا تجربہ میں خود ہوں، تعریف تو پھر نہیں کرنی چاہیے، میں تعریف کر بھی نہیں رہا ہوں، پر یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ تو پڑھنی چاہیے نا۔ ہم لوگ حج کے زمانے میں سارا کام بند کر دیتے تھے۔ میں روزانہ صبح کو نئی دلی ریلوے اسٹیشن جاتا اور مشرقی اتر پردیش کی جو ٹرینیں آنے والی ہوتی تھیں وہ تو حاجیوں کو پکڑتا تھا، آپ حج میں جا رہے ہیں جی چلیے ہمارے ہاں جمعیت کے دفتر میں آپ کا قیام کا نظم رہے گا، آپ وہاں قیام کیجیے، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو بہت سے حجاج آتے اور بہت سے حج کمیٹی چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جائے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، اور دھوکہ ہوتا بھی ہے، اسلام میں بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ تو حجاج آتے، آپ یقین مانیے کہ مدنی ہال، اوپر کا حصہ، مسجد، عورتوں کے قیام گاہیں، وہ سب حجاج وہاں قیام کرتے، اور ان کے کاغذات، تب یہ پاسپورٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، کور نمبر ہوتا تو اسے لے کے ہم حج کمیٹی جاتے تھے۔ تو ان ساتھیوں میں سے بعض سے ابھی ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے دیکھ کر کے، تو سارے کاغذات لے کر کے میں انہیں لا کے
دیتا تھا اور پھر یہاں بسیں لگائی جاتی تھی، بسوں میں بیٹھا کر کے باقاعدہ حجاج کو لے کر کے ایئرپورٹ تک جاتے تھے ہم لوگ، اور وہ عجیب منظر ہوتا تھا، عجیب غریب خوشی تھی۔ 1998 میں بڑی خواہش تھی، حاجی کو لینے گئے، حاجی کو پہنچانے گئے، حاجی کے کاغذات کو درست کرانے گئے، اللہ اس کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، اللہ اس کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی بلا لیجیے۔ 1998 میں ہمارے والدین کا حج منظور ہوا۔ میں حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کلکتے سے راجدھانی میں جمعے کا دن تھا، واپسی ہو رہی تھی دہلی کے لیے، نماز عصر کے بعد میں نے حضرت سے کہا حضرت والدین حج جا رہے ہیں، دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا والدین اکیلے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، فلاں لوگ ہیں، 42 لوگ تھے اس ٹیم میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کسی کو جانا چاہیے؟ میں نے کہا حضرت دعا فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا اللہ خیر فرمائے، بس یہ اتنا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ خیر فرمائے۔ میں وہاں سے واپس آیا اور کوشش کی اور کوشش کامیاب ہو گئی۔ تو میں نے ایک صاحب سے قرض لیا، 72,000 تھا اس وقت۔ تو میں نے ایک صاحب سے قرض لیا کہ قرض دیجیے اور 5 سال میں ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان سے مت لو۔ پھر ان سے مت لے تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم کب دو گے؟ میں نے کہا وہی 5 سال کریں گے، میرے ساتھ دیوبند آ جاؤ۔ تو میں دیوبند گیا اور پیسے لے کر کے صبح کو 4 بجے ٹرین آتی ہے، اس ٹرین کا نام بھی عجیب غریب ہے کہ آدمی لٹ جاتا ہے، بچتا نہیں اس میں، لیکن میں 72,000 روپے جیب میں رکھ کے جوش و جنون میں وہاں سے روانہ ہوا، اور یہاں آ کر کے ڈیفینس منسٹر تھے ملائم سنگھ، ان کے سیکریٹری تھے نیاز صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس ان کو فون کیا اور فوراً انہوں نے بلایا اور میری والدین کے ساتھ اسی کور میں میری منظوری کروائی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ آدھا تو ہو گیا۔ چنانچہ حج میں گیا، حج میں جانے سے پہلے جتنے حجاج تھے سب کا ٹکٹ یہاں سے بنوایا پرتاپ گڑھ سے لانے کا، حج کے بعد واپسی کا بنوایا، اور حج میں جب گئے اور حج سے جب واپسی ہوئی تو گھر میں بعد میں گیا، جو قرض تھا اس کو پہلے ادا کیا۔ کیسے ہوا ہے یہ اس وقت موقع نہیں بتانے کا، اور نہ میرے پاس اس وقت اس کی گنجائش ہے کہ بتایا جائے۔ تو حجاج اگر حاجی، دیکھیے قرض لینا تو عیب ہے، لینا نہیں چاہیے، کوئی بہت ضروری مسئلہ پیش آ جائے تو قرض لے لیجئے کرنل صاحب، لیکن حج کے معاملے میں شرما جی میں 101% یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج آپ مولانا عرفان صاحب، مولانا طالب صاحب، خالد بھائی، وادرن صاحب، ہمارے سب ساتھی مولانا نور البشر، میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیت کیجئے مولانا واصف صاحب، اگر آج آپ قرض لے لیں اور حج میں چلے جائیں تو آپ کی اس قرض کی رقم کی واپسی کا اللہ ایسا انتظام کریں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کیسے ادا ہو گئی۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم کتنی مرتبہ، پھر ہمیں تو تصور میں نہیں تھا کبھی ہم انگلینڈ جائیں گے یا کبھی ہم دنیا کے دیگر ملکوں میں جائیں گے، ہم قاری صاحب آتے جاتے وہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہوتے ہوئے جاتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہے کہ انگلینڈ جا رہے ہیں تو حرمین شریفین ہوتے ہوئے چلے گئے، یا واپس آ رہے ہیں تو آتے جاتے ہو کے آ گئے۔ لیکن ہمارے والد صاحب یہ کہتے تھے، میں آپ حضرات کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ والدین کی دعائیں وہ بلندیوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے جب میں پڑھتا تھا اس وقت کہ اتنا بولے گا کہ اس کے بولنے کی آواز لندن تک سنائی پڑے گی، تو میں سوچتا کہ میں بولوں گا اور وہ آواز انگلینڈ تک کیسے جائے گی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ جب علماء میں حاضری ہوئی، جب علماء سے وابستگی ہوئی، آج 36 سال ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم دونوں تھے لندن میں، حضرت کی تقریر شروع ہوئی تو میں نے کہا حضرت قاری صاحب موجود ہیں، کسی نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کبھی، جو لوگ جانتے ہیں واقف ہیں ان سے، ان کی زندگی تو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ صرف ان کو پڑھ لیں اور انہیں سمجھ لیں۔ رات دن ایک ہی فکر تھی، ایک ہی فکر کہ دنیا میں ہمارے لوگ کس طرح سے نفع بخش ہو جائے اور کرامت کیسے اور انصاف مل جائے۔ ہمیشہ پارلیمنٹ ہوئی، پارلیمنٹ سے باہر بھی تو حضرت خطبے لیے بیٹھ گئے تو خطبہ دینا شروع کر دیا، میں نے جا کے قاری صاحب بھی ہیں کہ اچھا انہوں نے نعت پڑھی، آپ یقین مانیے جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مدینہ پہنچ کے زندگی کی شام ہو جائے تو فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زار و قطار میں روتے ہوئے
زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ان کو روتے ہوئے. ایک آخری حج, اس کے بعد